السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقت کی پکار ارریہ لائیو نیوز۔ آج ہمارے بیچ ہیں جامعہ میمونہ اکیڈمی، لائن چوک، نیئر لائن چوک، ریلوے اسٹیشن والی روڈ، ڈوڈیا سوناپور کے جو ڈائریکٹر ہیں اور یہاں کے جو پرنسپل ہیں، ان سے کچھ بات چیت کریں گے۔ ہم لوگ ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی، آپ کا سواگت ہے وقت کی پکار نیوز چینل میں۔ حضرت، یہ مدرسہ کب قائم ہوا اور کیا کیا تعلیم ہوتی ہے اس مدرسے کے اندر میں؟ ذرا تفصیل سے آپ بتائیں۔ جامعہ میمونہ اکیڈمی کا جو اصل مقصد تھا قائم کرنے کا، وہ یہ تھا کہ اس علاقے کے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں ہی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور ویسا نہیں جیسا کہ عام طور پر لوگ ذریعہ معاش بنا کر تعلیمی ادارے کو صرف اپنی روزی روٹی یا کمائی کے لیے استعمال کریں۔ یہاں مقصد عظیم ایک بہت بڑی ہستی اتر پردیش کے اور استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ جون جولائی سیشن سے شروع کیا گیا ہے 2022 جی، اور ابتدائی طور پر ظاہر بات ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو لوگ جب تک اس کو پرکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس کے مواد اور مفاد کو جب تک جانتے نہیں ہیں تو اس سے وہ رجوع نہیں کرتے ہیں۔ شروعات تو 20-22 بچوں سے ہوئی، مطلب یہ سمجھیے کہ 22-23 کے سیشن میں، لیکن 23 اور 24 کے سیشن میں اس وقت بچوں کی تعداد ماشاءاللہ 80 ہے۔ جی، مزید یہ ہے کہ 15-20 بچے 24-25 کے سیشن کے لیے بھی ایڈمیشن لے چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو دونوں کو ہی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس ادارے کو ترقی اور ترویجی مراحل سے گزارنے میں جو بنیادی عمل ہے کا اور تدبر و تفکر کا، وہ ہمارے عزیز گرامی مفتی معصوم علی صاحب کی ہے، اور وہی یہاں کے ناظم اعلیٰ، پرنسپل، سب کچھ وہی ہے۔ اور میں بہت ہی مطمئن ہوں، اطمینان بخش ہوں، اگرچہ ان لوگوں نے مجھے ڈائریکٹر بنا رکھا ہے لیکن میں برائے نام ہوں۔ حقیقت تو ان لوگوں کی کاوش، ان کی کوشش، اور میں سلام کرتا ہوں ان کے اخلاص کو۔ بہت تھوڑے سے پیسوں میں، بہت، اب چونکہ بچوں کی تعداد ابھی ناکافی ہے اساتذہ کے حساب سے، جتنے اساتذہ ہیں اگر ان کو ہم ان کے مقام و مرتبے، محنت کے اعتبار سے پیسے دیں تو وہ تو بہت حقیر ہے ان کے سامنے یہ جو اس وقت ہم دے رہے ہیں۔ لیکن میں ان کی اس محنت، مشقت اور خلوص اور اتنے کم پیسوں کو قبول کرنے کی جو ایک بہت ہی، یہ کہیے کہ بے تکلفانہ ڈھنگ سے جو وہ قبول کرتے ہیں، خوش دلی سے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی تقدر خاطر ہو، نہیں، بہت اخلاص کے ساتھ وہ اس کا جیسا کہ حضرت ایک سوال ہے میرا کہ ماشاءاللہ آپ بہار سے باہر ہمیشہ جاب کیے اور وہاں پہ خدمت کیے، پھر ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے گھر پکڑ لیے حضرت، تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئی حضرت کہ یہاں پہ، کیونکہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ علاقے میں سیمانچل میں خاص کر کے لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے کوئی مدرسہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بہت سارے مدرسے ہیں مدرسے کے نام پہ، لیکن اس طرح پڑھائی، جیسے معلوم ہوا کہ یہاں پہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو حضرت آپ کیا سوچ کے یہاں پہ درا ڈالے؟ یہ تو پورا بیابان جنگل ہے۔ آپ کا سوال بڑا ہی اس وقت، ہم نے اصل بچیوں کو ہی مد نظر رکھا۔ جی، ضمناً بچے تو یوں آتے ہیں کہ ہر گھر میں بھائی بہن ہوتے ہیں، تو بچوں کو تو شامل کیا ہم نے، خصوصی توجہ ہماری بچیوں پر ہی تھی، اور اسی ضرورت کو محسوس کر کے ہم نے اس ادارے کو قائم کیا تھا
کہ ہمارے علاقے کی بچیاں اگر سدھر جاتی ہیں جی تو سمجھیے کہ معاشرہ سدھر جاتا ہے، گھر سدھر جاتا ہے، نسل سدھر جاتی ہے، خاندان سدھر جاتا ہے. اور الحمدللہ اس کے فائدے جو نظر آتے ہیں ابھی تھوڑے دنوں میں ہی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں سے جو کچھ انوار و برکات ان کے گھروں میں جا رہے ہیں جی اور ان کے والدین پہ جو اثر پڑ رہا ہے، اور جب ان کے والدین کو مہینے میں 2 مہینے میں بلا کر کے ہمارے پرنسپل صاحب جب ان کے سامنے بچوں کا اور بچوں کے ماں باپ کا تعارفانہ کلاس لیتے ہیں، الحمدللہ بڑی طبیعت کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ بھی اپنے بچیوں کی پڑھائی میں بہت ہی پرخلوص انداز میں شریک ہو رہے ہیں. یہاں کے بعد گھر میں بھی ان کی پوری رہنمائی کر لیا. سب سے زیادہ ضروری ہم نے بچوں کی تعلیم کو ہی کہاں تک کی پڑھائی ہوتی ہے؟ بچوں کی تعلیم کو ہم نے بالکل ابتدائی رکھا ہے، ابتدا سے لے کر جی اور 5th کلاس تک بالکل یہ بنیاد ہے. آئندہ اللہ تعالیٰ ترقی کرے گا، اس کی ترویج میں اضافہ کریں گے، کلاسیں بھی بڑھے گی. اور جیسا کہ جس حساب سے یہ چل رہا ہے اور جو ترقیاتی منازل طے کر رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے اور روز بروز اس میں ترقی بھی ہو اور اس سے اسی طرح سے فائدے بھی لوگوں کو پہنچتے رہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ڈائریکٹر ڈاکٹر مولانا محمد طاؤس صاحب تھے، جو کافی پرسدھ ہیں ہمارے علاقے میں. ماشاءاللہ باہر سے خدمت کر کے آئے اور ابھی یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. جہاں قوم کو ضرورت پڑتی ہے، دن ہو رات ہو، 24 آور سے کھڑے رہتے ہیں. اور ان کے بغل میں ہمارے مفتی معصوم صاحب ہیں جو یہاں کے ناظم اعلیٰ ہیں. ان سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے. حضرت چینل پہ آپ کا سواگت ہے، آپ بھی کچھ آپ کا بہت بہت شکریہ. جی یہ حقیر جامعہ میمونہ اکیڈمی کے انتظامی امور سے 2-3 باتیں آپ کو میں روشناس کراؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر حدیث کے اندر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری، حلال و حرام کی پہچان کر سکے. الحمدللہ یہاں پر دونوں تعلیم، جیسے کہ ابھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب ڈاکٹر مولانا عبدالرؤف صاحب شاد نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. الحمدللہ جون جولائی 2022 سے اس کی شروعات ہوئی. شروعات میں 25 بچے تھے یہاں پر، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 23-24 کے بیچ میں 80 بچے تھے ماشاءاللہ. 5th کلاس تک بچے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور اس وقت 2024 اور 25 کے لیے 15 سے 20 بچے کا ایڈمیشن الحمدللہ ہو چکا ہے. اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اس کے متمنی ہیں کہ ہمارا بچہ بھی وہاں پڑھے. الحمدللہ ہم بچے کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دیتے ہیں CBSE بورڈ کے ذریعے، تاکہ بچہ آگے جا کر کے کسی پریشانی کا سامنا اسے نہیں کر سکے. اگر وہ بچہ دینی تعلیم میں ہی رہنا چاہتا ہے، جیسے کہ لڑکی ہے عالمہ بننا چاہے یا لڑکا ہے عالم بننا چاہے، تو اس کے لیے ہم آگے مدرسہ بھیج دیتے ہیں، جہاں ایسے مدارس بھی ہیں جہاں پر میٹرک بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنتا ہے. اور اگر لڑکیاں چاہتی ہے کہ میں اس کے آگے اپنی تعلیم کو جاری رکھوں، تو اس بچے کو اگر وہ حافظہ بن چکی ہے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ عالمہ بننے کی کوشش کرے. اگر عالمہ وہ خواہش ظاہر کرتے کہ میں عالمہ بنوں گی، تو اس کے لیے پڑھائی کا انتظام الحمدللہ یہی ہے. اس کو 1-2 سال کے لیے حیدرآباد انشاءاللہ بھیجنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. باقی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم حاصل کر کے ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر یا IPS کچھ بھی بننا چاہے، تو اس کو ہم کرناٹکا بیدر میں شاہین چلتا ہے. اسی طرح حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا اسکول جو نیرل میں چلتا ہے، وہاں ہم لوگ بچے کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک ہمارا عید کے بعد الحمدللہ 4 بچے الحمدللہ ہمارے شاہین بیدر جا رہے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے انشاءاللہ، جو اس وقت زیر تعلیم ہے. اور وہ دونوں 5 بچے کا عید کے بعد کا ٹکٹ ہے.
انشاءاللہ یہاں سے ڈائریکٹ وہ شاہین بیدر جائیں گے اور وہاں وہ میٹرک کے بعد نیٹ کی تیاری کریں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ ہر بچہ، آپ ڈاکٹر، انجینئر، IPS کچھ بھی بنائیے بچے کو، لیکن بچے کو دیندار بنائیے، نبی کا دیوانہ بنائیے۔ بچے کو آپ معلوم نہیں یہودیوں کا اور کس کس کا رواج ہمارے سماج میں آ چکا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی کا نہیں، نبی کا دیوانہ بنے۔ ہم ایک کرتا پاجامہ پہن کر کے بھی ایک انگلش ایسی بولے کہ اس کے ذہن میں یہ پیدا ہو کہ یہ کرتا پاجامہ والا بھی انگلش بول سکتا ہے۔ جی، اس طرح کے ہم سوچ رہے ہیں لوگوں کی، کیونکہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم کو بیچ میں لوگوں نے بہت زیادہ فرق کر دیا تھا، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ اسکول والے، مدرسے والے دونوں ایک پلیٹ فارم پر آئے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ نے پہلی آیت نازل کیا جس کے اندر علم حاصل کرنے کو، ایجوکیشن حاصل کرنے کو کہا، لیکن ابھی پہلی آیت ہے سیکھنا کیا ہے، تو اس سے ذریعے مفسرین نے کہا ہے کہ وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم کو اللہ نے ساری چیزوں کا علم دیا ہے۔ تو ہماری بھی یہ سوچ ہے اور ہماری ڈائریکٹر صاحب کا یہی سوچ ہے کہ ہر بچہ جتنے بھی علوم ہے دنیا کے اندر اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، بشرطے کہ دیندار بن کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کی سنت۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے پریکٹیکلی ہر چیز کیا جاتا ہے، اگر نماز کا تذکرہ آیا کتاب میں تو اس کو نماز کراتے ہیں الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں اس وقت 3 میڈم ہے جو ڈوریا سے، مربلہ سے آتی ہے ماشاءاللہ، اور ایک قاری صاحب ہیں جو حفظ پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ حقیر بھی عربی، اردو وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ LKG اور نرسری کے بچے کو الحمدللہ 300 سے 300 عربی یاد ہے لغت میں، آپ اس کو کچھ بھی پوچھیں آپ کو بتائے گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اس طرح کی ہم لوگ تعلیم دے رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بچہ پردے والی بنے، اور ماشاءاللہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ خاص طور سے بچی ہوں، اور بچی کا کافی یہاں پر ماشاءاللہ یہ ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے دیندار یہ سب جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک بات اور پوچھنا چاہیں گے، کیا ہاسٹل کا بھی نظام ہے یہاں پہ؟ جی الحمدللہ ابھی تو ہاسٹل کا نظام نہیں ہے، لیکن بچہ وغیرہ ہے یا آزو بازو کے علاقے ہیں، اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا ارادہ ہے انشاءاللہ بہت جلد عید کے بعد انشاءاللہ ہاسٹل بھی انتظام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہاں پر ڈالیں، آپ خدمت کا موقع دیجئے انشاءاللہ۔ آپ یاد کیجئے گا کہ 2 مہینے میں 1 مہینے میں آپ کے بچے کے قرآن اور آپ کے بچے کی جو لینگویج ہے انشاءاللہ وہ درست ہو جائیں گی اور عربی زبان بھی سیکھیں گی۔ آپ ہم کو خدمت کا موقع دیجئے۔ فروری سے انشاءاللہ سیشن شروع ہو چکا ہے، آپ اپنے بچے کا ابھی ایڈمیشن چالو ہے؟ جی ایڈمیشن چالو ہے اس وقت۔ ہماری یہی درخواست ہے آپ حضرات سے، اپنے بچے کا یہاں پر ایڈمیشن کرائے اور خدمت کا موقع دیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔